لکل حمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک اور بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، صوبہ بہار کے شہر دربھنگہ کے خانقاہ سمرقندیہ کے ایک عظیم الشان بزرگ، قطب الاقطاب، زبدۃ العارفین، قدوۃ السالکین، حضرت مولانا سید شاہ فدا محمد عبد الکریم معروف بہی مولانا سمرقندی عال اللہ مقامہ، بانی خانقاہ عالیہ سمرقندیہ دربھنگہ شریف بہار کا ذکر خیر آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت کا ذکر خیر آج ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ جمادی الاولیٰ کی 4 تاریخ حضرت کے وصال کی تاریخ ہے۔ جمادی الاولیٰ کی 4 تاریخ 1315 ہجری 1897 عیسوی بروز شنبہ بوقت صبح 8:35 میں حضرت کا وصال ہوا تھا۔ حضرت کا ذکر خیر آپ کے عرس کی تاریخ پر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے عرس 4 جمادی الاولیٰ کو الحمدللہ شہر دربھنگہ میں ایک ازدحام رہتا ہے، عاشقان اولیاء کا ایک بڑی بھیڑ رہتی ہے جو حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ آج اس بیان میں حضرت کی حیات میں سے آپ کے بچپنے کا میں آپ کو کچھ آپ کے تعلق سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ الحمدللہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو حضرت کے زیر اثر ہے۔ شہر دربھنگہ کے علاوہ بنگال کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو حضرت سے عقیدت رکھتے ہیں اور بارہا حضرت کی بارگاہ میں حاضری دینے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت کے حیات میں سے آپ کے بچپنے کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں، آپ توجہ سے سنیے۔ دراصل حضرت مولانا سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ افغانستان سے تشریف لائے تھے، اور افغانستان سے آپ کی تشریف آوری شہر دربھنگہ کو ہوئی تھی۔ وہ کیسے ہوئی تھی انشاءاللہ کسی بیان میں اس کو بھی پیش کروں گا۔ آج آپ کے بچپنا، آپ کی تعلیم و تربیت، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کو پیش کرنے کی میں سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ ملک افغانستان، ضلع زرمت، محلہ دیہا سادات میں برسوں سے اہل بیت رسول کا ایک گھرانہ مشہور زمانہ تھا۔ خاندانی شرافت اور نجابت و ولایت اس خاندان کی شان افتخار تھی۔ یہ وہی خاندان رسالت تھا کہ جن کے موری سے اعلیٰ سید الساجدین جناب زین العابدین ابن امام حسین ہیں، جنہوں نے کربلا معلیٰ کا خونی منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ یعنی مولانا سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان میں سے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ وہ زین العابدین ہیں جنہوں نے کربلا معلیٰ کا جو منظر تھا، کربلا شریف میں جو اہل بیت اطہار اور ان کے رفقا اور ساتھیوں نے شہادت کا جام پیا تھا، ان تمام مناظر کو اپنی آنکھوں سے براہ راست دیکھنے والی شخصیت کا نام امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ انہی کی اولاد میں سے مولانا سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے الحمدللہ۔ ان مناظر کو دیکھا تھا۔ 72 زخم کھا کر بھی جن کے والد ماجد امام علی مقام نے اپنے رب کی بارگاہ میں زندگی کا آخری سجدہ کیا تھا، اور 22,000 لشکر یزید کے بیچ میں بھی جنہوں نے اپنے حسینی سادات کے خاندان کی بقا کے لیے اپنی بیمار فرزند جناب زین العابدین کو بچا لیا تھا، کیونکہ حسینی سادات کو قیامت تک باقی رہنا تھا۔ اسی امام زین العابدین کی اولاد میں خانوادہ روحانی بابا میں ولایت و کرامت کے روحانی بادشاہ حضرت سید محمد عمر بیگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آنگن میں چمنستان فاطمی کا ایک گلاب 1250 ہجری میں کھلتا ہے۔ خاندان کے بزرگوں نے اس مہکتے گلاب کو سید فدا محمد کا نام دیا، اور جد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس فرزند کو گنبد خضرا کی مقدس چھاؤں سے عبد الکریم کا لقب عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ سے ایسا لقب ملا کہ لقب ان کے نام کا ایک جزو لا ینفق بن گیا، اور لوگ آپ کو سید فدا محمد عبد الکریم کے نام سے جاننے اور ماننے لگے۔ یعنی آپ کے گھر والوں نے تو آپ کا نام فدا محمد رکھا تھا، لیکن بارگاہ رسالت سے، آقا کریم کے مزار پاک سے ان کے لیے عبد الکریم کا نام الحمدللہ آیا تھا۔ تو یوں آپ کے نام کے ساتھ عبد الکریم ایسا جڑ گیا کہ پھر الحمدللہ آپ فدا محمد عبد الکریم کے نام سے ہی دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں الحمدللہ۔ افغان نژاد ہونے کے باوجود سمرقند نانہال کی نسبت سے آپ سمرقندی کہلاتے ہیں۔ اگرچہ آپ افغان نژاد ہیں، آپ کی جو نسل ہے، آپ کے جو آبا و اجداد ہیں وہ اگرچہ افغان نژاد کے ہیں، لیکن نانہال سمرقند کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو سمرقندی کہا جاتا ہے۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے، بالائے سرش ز ہوش مندی می تافت ستارہ سر بلندی۔ حضرت سید فدا محمد عبد الکریم مولانا سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی حضرت علامہ مولانا سید محمد بیگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی۔ والد گرامی کے وصال کے بعد اپنے سوتیلے بڑے بھائی حضرت علامہ سید احمد علیہ رحمہ سے حاصل کی۔ بڑے بھائی نے والد ہی کی طرح تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا اور کچھ ہی دنوں میں کتب متداولہ کی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے اس دور کے جید اور متبحر علماء و اساتذہ کرام کی خدمت میں تعلیم و تربیت کے لیے آپ سونپ دیے گئے۔ کمال قوت حافظہ، آپ کی جو قوت حافظہ تھی، یاد کرنے کی جو طاقت تھی، یادداشت جو تھی، وہ بہت مضبوط تھی۔ کمال قوت حافظہ کی بنا پر حضرت مولانا سمرقندی علیہ رحمہ علوم و فنون کی سخت سے سخت ترین کتب بھی اساتذہ کرام سے پڑھنے کے بعد عام طلبہ کی طرح نہ رٹتے تھے، نہ ہی کتاب بہت زیادہ کھول کر کے دیکھتے تھے۔ بہت زیادہ آپ کو اپنے سبق رٹنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور بہت زیادہ آپ کو کتابیں کھول کر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بس آپ سبق پڑھتے تھے اور اللہ کی رحمت سے الحمدللہ وہ آپ کو یاد ہو جاتا تھا۔ یہ ایک بڑی آپ کی قوت حافظہ کی کرامت تھی۔ بلکہ اپنا اکثر وقت عبادت و ریاضت اور مجاہدہ و مراقبہ میں گزارتے تھے۔ اکثر اوقات اپنے مجاہدہ میں، ریاضات میں، عبادات میں گزارتے تھے۔ جہاں تک کتابوں کو یاد کرنے کا معاملہ ہے، الحمدللہ کتابیں آپ کو یہ بہت جلدی یاد ہوتی تھی اور جیسے ہی آپ پڑھتے تھے الحمدللہ آپ کو یاد ہو جاتی تھی الحمدللہ۔ ہم سبق طلبہ و ہمدرد ساتھیوں کے دماغ میں یہ راز سمجھ میں نہ آیا، جو آپ کے ہم سبق طلبہ تھے، جو آپ کے ساتھ پڑھنے والے مدرسے میں بچے تھے، ان کو یہ راز سمجھ میں نہ آیا اور ایک عام طالب علم سمجھ کر ایک ساتھی نے اپنے استاد کی بارگاہ میں یہ شکایت پیش کی کہ حضور، سادات گھرانے کا ایک شہزادہ سید فدا محمد سبق پڑھ لینے کے بعد کتاب بند کر کے پورا وقت عبادت و ریاضت میں صرف کر دیتا ہے، سبق یاد نہیں کرتا۔ استاد گرامی نے حضرت سید فدا محمد عبد الکریم کو بلایا اور حکم دیا کہ سید زادے سبق سنائیے۔ آپ نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضور، صرف سبق سناؤ یا آموختہ بھی سناؤ؟ ارے صرف سبق سناؤ کہ پچھلا بھی سنا دو؟ حکم پاتے ہی آپ نے کتاب کے شروع سے لے کر سبق تک پوری روانی کے ساتھ کتاب سنا دی، کہ کتاب ایسا سنایا کہ ایسا لگ رہا ہو کہ جیسے کتاب آپ کے سامنے رکھی ہو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، اللہ والوں کی یہ عظمتیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے الحمدللہ ایسا سنا دیا کہ جیسے کتاب سامنے رکھی ہو۔ یعنی آپ نے پورا واقعہ سنا کہ آپ کے ہم سبق ساتھیوں میں سے کسی نے حضرت مولانا سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد سے شکایت کر دیا کہ یہ سید فدا محمد جو ہیں یہ سبق پڑھ کے جاتے ہیں، اس کے بعد کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، عبادات و ریاضات میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں، پھر ان کو سبق کیسے یاد ہوگا؟ تو آپ کے استاذ نے ایک مرتبہ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بلا کر کے فرمایا، سید زادے اپنا سبق سنائیے۔ تو سید فدا محمد عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں کون سا سبق سناؤں، آج ہی کا یہ پورا جتنا اب تک پڑھ چکا ہے پورا سناؤ۔ تو الحمدللہ آپ نے جب سنانا شروع کیا تو شروع سے لے کر کے آج کے سبق تک الحمدللہ وہ سارا آپ نے ایسا سنایا جیسے کتاب کھول کر سامنے رکھی ہو اور آپ دیکھ کے سنا رہے ہو الحمدللہ۔ ای سعادت بزور بازو نیست، کسی فارسی کے شاعر نے کہا ہے کہ ای سعادت بزور بازو نیست تانا بخشد خدائے بخشندہ، یعنی یہ سعادت جو ہے، یہ جو برکتیں ہیں، یہ آدمی اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے اللہ کی عطا کی حاجت ہوتی ہے۔ تمام طلبہ و اساتذہ پر اس دن یہ راز سربستہ منکشف ہوا کہ علم تو دراصل انہیں اپنے دادا مولا علی باب مدینۃ العلم کی بارگاہ سے وراثت میں ملا ہے، اور یہ کہ مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھایا نہیں جاتا۔ سید زادے تو انہوں نے علم الحمدللہ بارگاہ رسالت سے، بارگاہ علی سے الحمدللہ براہ راست حاصل کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا سمرقندی سید فدا محمد عبد الکریم کی کم ہی مدت میں خدا داد صلاحیتوں کی بنا پر علوم عقلیہ و نقلیہ سے فراغت پا کر اپنے وقت کے جید و متبحر علماء میں شمار ہو گئے اور صاحب تصانیف عالم ہو گئے۔ آپ کی تصنیفی خدمات بھی الحمدللہ بہت زیادہ ہیں۔ حضرت مولانا سمرقندی علیہ رحمہ کے چہرے سے بچپن ہی سے آثار بزرگی نمایاں تھے، اس بات کے جہاں خاندان کے لوگ معترف تھے وہیں وقتاً فوقتاً مختلف بزرگوں نے پیشین گوئیاں بھی فرما دی تھی۔ اولاً ایک بار ہندوستان میں سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ حضرت سیدنا غلام علی شاہ دہلوی، یہ علامہ شامی علیہ رحمہ کے دادا پیر ہیں،
کے خلیفہ حضرت ملا صمدانی صاحب افغانستان تشریف لے گئے اور حضرت روحانی بابا علیہ رحمہ سے روحانی فیوز و برکات حاصل کرنے کی غرض سے وہاں چند روز قیام کیا۔ ایک بار مزار اقدس سے متصل روحانی مسجد میں تھے کہ اچانک 8 سالہ ایک بچہ مستانہ انداز میں مزار پاک پر حاضر ہوا۔ بچے کی رفتار اور چہرے کی تابناکی دیکھ کر حضرت ملا صمدانی صاحب نے پوچھا، یہ خرد سالہ، یہ چھوٹا سا بچہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ صاحب مزار کے پوتے اور حضرت سید بیگ صاحب کے فرزند دلبند ہیں، ان کا نام سید محمد فدا ہے۔ حضرت ملا صمدانی صاحب نے آپ کو قریب بلایا اور کمال شفقت سے پیش آتے ہوئے کہا، صاحبزادے، میں اکثر اوصاف حضرت روحانی بابا کے پائے جاتے ہیں، میں ان کے والد گرامی سے مل کر بشارت دوں گا کہ یہ بچہ انشاءاللہ العزیز ولایت کے اعلیٰ مرتبے کو پہنچے گا۔ الحمدللہ۔ حضرت مولانا سمرقندی ہی کے وطن کا ایک شخص جناب الہ داد خان افغانستان سے چل کر پاکستان کے مشہور شہر راول پنڈی، پہلے یہ بھی غیر منقسم بھارت کا شہر تھا، آیا اور ایک باکمال بزرگ ہستی سے دعا کی التجا کی اور اپنی ایک مراد کے لیے خاص طور سے دعا کرنے کو کہا۔ تو جواب میں اس بزرگ ہستی نے فرمایا کہ الہ داد خان، تم جہاں سے آئے ہو تمہاری مراد وہیں پوری ہوگی۔ تمہارے ہی وطن میں ضلع زرمت کے محلہ دیہا سادات میں سادات گھرانے کا ایک کم عمر خرد سالہ ولی ہے، اور ایک ایسے ولی ہیں جن کی عمر کم ہے ابھی، جس کا نام سید فدا محمد ہے۔ ان کے گرد چاروں طرف 3 پھیرے لگاؤ، انشاءاللہ تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ یعنی ان کو کہا گیا کہ سید فدا محمد عبد الکریم کے پاس جائیں اور ان کے چاروں طرف 3 چکر لگائیں، اس خرد سالہ یعنی اس عمر کے لحاظ سے چھوٹے عمر کے اللہ کے ولی کی برکتوں سے 3 چکر جو ان کے آس پاس لگاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ جناب الہ داد خان افغانستانی نے یہ سن کر دل میں سوچا کہ یا اللہ، چراغ تلے اندھیرا، میرے ہی وطن کا چراغ اور میں ہی روشنی سے دور۔ فوراً راول پنڈی سے افغانستان کے لیے روانہ ہو گئے اور دیہا سادات جا کر سید فدا محمد کا پتہ لگایا۔ پتہ چلتے ہی پھر کیا تھا، دیوانہ وار پھیرے لگانے شروع کر دی۔ حضرت مولانا سمرقندی کا بچپنا تھا، مگر نگاہ ولایت اور نور باطن سے آپ کو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ کسی اور کے کہنے پر ایسا کر رہا ہے۔ فرمایا، کیوں میاں دوسرے کے کہنے پر اعتبار کرتے ہو؟ اللہ، یہ وہی نور باطن ہے کہ جس کے تعلق سے سرکار مدینہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، یعنی بے شک اللہ والے اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال الہ داد خان نے 3 پھیرے مکمل کر لیے اور اللہ عز و جل نے ان کی مراد پوری فرما دی۔ الحمدللہ۔ حضرت محمد سلیمان چشتی علیہ رحمہ نے حضرت سید پیر محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا سمرقندی کے پردادا ہیں، سے فرمایا کہ تمہارے خاندان میں ایک فرد بہت بڑا بزرگ ہوگا جس کے چشمہ فیض سے ہندوستان میں کشت شریعت و طریقت سیراب ہوگی۔ بزرگوں نے اس فرد سے حضرت مولانا سمرقندی مراد لیا ہے کہ وہی خاندان سید پیر محمد میں شہرت یافتہ بزرگ ہوئے اور جن کے فیض و فیضان ولایت سے پورا ہندوستان، عموماً بہار و بنگال خصوصاً سیراب ہوا، اور آج بھی سیرابی کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ یہ حضرت مولانا سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کے کچھ حالات، آپ کے تعلیم و تربیت کے کچھ حالات میں نے آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی۔ جمادی الاولیٰ کی 4 تاریخ حضرت کے عرس کی تاریخ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خوب خراج عقیدت پیش کریں۔ حضرت کا ذکر خیر سن کر کے حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں، دیگر طرح سے حضرت کی بارگاہ میں ایصال ثواب وغیرہ کر کے آپ خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ دعا ہے بارگاہ مولا میں اللہ تبارک و تعالی جو تو اپنی رحمتیں حضرت کے مزار پاک پر نازل فرماتا ہے، ہمیں بھی اس سے حصہ عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔